السلام علیکم ناظرین، علی اردو وائس چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ اردو ناول ہوس کے پجاری، قسط نمبر 4۔ ہلو، میں لندن میں ہوں۔ 3 روز بعد واپس آؤں گا۔ میرے آنے سے پہلے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہے۔ دوسری طرف سے آواز آئی، سر آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے، حکم کریں۔ میری سابقہ شریک حیات ستارہ کو جانتے ہو؟ لیں سر، اچھی طرح جانتا ہوں۔ اسے اغوا کرنا ہے، پورا 1 لاکھ روپیہ دوں گا۔ کام ہو جائے گا سر۔ میڈم کو کہاں پہنچانا ہے؟ میں نے شاعر سے باہر جو نیا فارم ہاؤس خریدا ہے، اسے وہاں پہنچا دو۔ اوکے سر، میں سمجھ گیا۔ میڈم کو وہاں پہنچا دوں گا۔ سنو، ستارہ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ وہ چیخنا چلانا چاہے یا فرار ہونا چاہے تو صرف اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر منہ پر ٹیپ لگا دینا، مگر اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی دست درازی یا زیادتی نہ کرنا۔ سمجھ گیا سر، لیکن میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں سر۔ ہاں پوچھو۔ آپ میڈم سے دشمنی بھی کر رہے ہیں اور ان کا اتنا خیال بھی رکھ رہے ہیں۔ وہ میرے محسن کی بیٹی ہے، میں بھی تو تمہارا محسن ہوں۔ کیا تم کبھی مجھے یا میرے کسی عزیز کو نقصان پہنچانا چاہو گے؟ ہرگز نہیں سر، آپ بے فکر رہیں۔ میں میڈم کو بڑی عزت سے رکھوں گا۔ یہ کام میرے آنے سے پہلے ہو جانا چاہیے۔ جی سر، ہو جائے گا۔ نعیم نے جواب سن کر فون بند کر دیا۔ وہ 3 دن کے بعد پاکستان جانے والا تھا۔ جواد اکبر اس سے پہلے ہی پاکستان کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ ستارہ نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ اسے لینے ایئرپورٹ آ رہی ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے کے بغیر قرار نہیں آ رہا تھا۔ آندھی طوفان بھی آ جاتا تب بھی وہ اسے عاشق سے ملنے ایئرپورٹ ضرور آتی، مگر وہ نہیں آئی۔ جواد اکبر نے دور دور تک نظریں دوڑائی۔ اس کی دیوانی کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، مگر پھر وہ کیوں نہیں آئی؟ جواد نے فون کے ذریعے اس سے رابطہ کرنا چاہا، مگر بار بار یہی آواز سنائی دیتی کہ آپ کا مطلوبہ نمبر ممکن نہیں۔ پھر جواد نے پریشان ہو کر اس کی ماں سے رابطہ کیا۔ پھوپھی جان، میں نے یہاں آ گیا ہوں، ستارہ کہاں ہے؟ اس نے ایئرپورٹ آنے کا وعدہ کیا تھا۔ پھوپھی نے بتایا وہ تو یہاں سے 2 گھنٹے پہلے ہی نکل چکی ہے۔ کیا تم نے اسے فون کیا تھا؟ میں کئی بار فون کر چکا ہوں، لیکن اس سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ اچھا آپ فکر نہ کریں، میں اسے تلاش کرتا ہوں، وہ یہیں کہیں ہوگی۔ وہاں مسافروں کا بہت ہجوم تھا۔ وہ اسے دور دور تک تلاش کرتا رہا، بار بار فون کرتا رہا، مگر اس سے ستارہ نہ ملے۔ اگرچہ وہ باقی معاملات میں مکار اور خود غرض تھا، مگر ستارہ سے بے حد دلی لگاؤ رکھتا تھا۔ پھر یہ کہ صبا رانی کی کوکھ سے جنم لینے والا جواد کا بچہ ستارہ کی گود میں پرورش پا کر اس کی دولت اور جائیداد کا حقدار بننے والا تھا۔ وہ ایک ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اسی وقت فون کی بیل سنائی دی۔ اس نے اسکرین پر ستارہ کا نمبر دیکھا اور فوری ہی فون کو کان سے لگا کر پوچھا، کہاں ہو تم؟ میں ایئرپورٹ پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ فون پر ستارہ کی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ وہ سسک سسک کر کہہ رہی تھی۔ جواد نے پریشان ہو کر پوچھا، ستارہ میری جان کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہاں ہو تم؟ مجھے بتاؤ، میں بھی پہنچتا ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دے سکتی، ابھی بس تم اتنا جان لو کہ میری گمشدگی کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ پولیس کی مدد لو گے تو یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ جواد نے غصے سے پوچھا، وہ کون لوگ ہیں؟ ان سے میری بات کرواؤ۔ ہیلو ہیلو۔ اس نے اپنے فون کی طرف دیکھا تو دوسری طرف سے کال کٹ گئی تھی۔ وہ پریشان سا ہو گیا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ جواد پریشانی کے عالم میں سوچنے لگا، یہ سب اچانک کیا ہو گیا؟ ستارہ کو کس نے اغوا کیا؟ پھر وہ گھر آ کر اس کی ماں سے بولا، پھوپھی جان اپنا دل مضبوط کر لیں اور ایک بری خبر سنیں، ہماری ستارہ کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ یہ سن کر اس کی ماں ہکا بکا رہ گئی اور اپنے سینے پر ہاتھ مار کر بولی، ہائے میری بچی، جواد تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ اسے اغوا کر لیا گیا ہے؟ اس نے مجھے فون کیا تھا، وہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہم اس کی گمشدگی کا ڈھنڈورا نہ پیٹے، اگر ہم پولیس نے مدد لیں گے تو وہ لوگ اسے مار ڈالیں گے۔ جواد آخر وہ کون لوگ ہیں؟ ہم سے کیوں دشمنی کر رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ کوئی ہم سے دشمنی نہیں نکال رہا، بلکہ یہ ایک مجرمانہ واردات ہے۔ پھپھو وہ یقیناً ہمیں فون کر کے ستارہ کی واپسی کے لیے بھاری رقم کا مطالبہ کریں گے۔ وہ دوسروں پر جبر کرنے والا اب خود صبر کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔
نعیم صدیقی کو لندن میں اطلاع مل گئی تھی کہ اس کی پلاننگ کے مطابق ستارہ کو نئے فارم ہاؤس میں پہنچا دیا گیا ہے۔ اس نے کال کر کے جواد اکبر کو مخاطب کیا۔ ہیلو جواد، کیسے ہو؟ آرام اور سکون سے ہونا۔ وہ پہلے ہی ستارہ کے لیے پریشان تھا۔ 12 گھنٹے گزر چکے تھے، فون پر بھی اس کی اپنی مشوقہ سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ایسے وقت نعیم سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے طنز یا لہجے نے اسے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ پھر جواد اکبر نے پوچھا، تمہاری اس بات کا مطلب کیا ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، سیدھی سی بات کر رہا ہوں، آفرین کی ہلاکت کے بعد میرا آرام اور سکون غارت ہو گیا ہے، اس لیے تم سے پوچھ رہا ہوں، تم تو آرام اور سکون سے ہو نا؟ جواد اکبر نے ایک دم سے تڑپ کر پوچھا، ستارہ کہاں ہے؟ بے فکر رہو، وہ ٹھیک ہے، مگر تمہارے بغیر اسے سکون نہیں مل رہا۔ یہ سن کر جواد غصے سے دہاڑتا ہوا بولا، میں تمہارا خون پی جاؤں گا۔ یہ سن کر نعیم صدیقی طنز کرتے ہوئے بولا، ہاں ہاں پی لینا، لیکن مجھے تو شوگر کی بیماری ہے، کیا میرا بیماری والا خون پیو گے؟ نعیم، تم بہت پچھتاؤ گے، میں تمہیں تباہ و برباد کر دوں گا۔ جواد، اپنی پہلی بربادی سے تو نپٹ لو۔ نعیم، کسی بھی لمحے کوئی اندھی گولی تمہاری زندگی کو چاٹ جائے گی، میں اس اندھی گولی کا انتظار کروں گا۔ نعیم صدیقی بیزاری سے بولا۔ جواد اکبر غصے کے مارے کسی درندے کی طرح ہانپ رہا تھا، ایک جگہ سے سکون سے بیٹھ نہیں پا رہا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، میں ستارہ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بار کر تو چکے ہو، دوسری بات کرنے کی بے چینی کو برقرار رہنے دو۔ وہ یہ سن کر گرجتے ہوئے بولا، تم چاہتے کیا ہو؟ کیا مطالبہ ہے تمہارا؟ مطالبے تو تم نے ہی کیا تھا، میں تو ستارہ کی لوٹی ہوئی دولت واپس کر دوں۔ میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا۔ جواد، دیکھو، نہیں تم ستارہ کو واپس کر دو، میں آئندہ کوئی مطالبہ نہیں کروں گا۔ وہ جواد اکبر اتنی جلدی ہتھیار ڈال رہا ہے؟ لیکن تم تو مجھے کنگال کر کے فٹ پاتھ پر پہنچانے والے تھے نا؟ نہیں، فضول باتیں نہ کرو، دیکھو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، مجھ سے سمجھوتا کر لو۔ جواد اکبر نعیم کی چاپلوسی کرتے ہوئے بولا، سمجھوتا ایک ہی صورت میں ہوگا، ہم دونوں ایک دوسرے کا چھینا ہوا مال واپس کرے تو سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ میں نے بھلا تم سے کیا چھینا ہے نعیم؟ میں نے تو تم سے کچھ نہیں چھینا۔ جواد، مجھے لگتا ہے تمہاری یادداشت کمزور ہو گئی ہے۔ اچھا کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر میں بحال ہو جائے گی۔ مجھے یہ بتاؤ، میں نے تم سے بھلا کیا چھین لیا تمہارا جو تم اتنے اچھل رہے ہو؟ جواد اکبر دہاڑتے ہوئے بولا، میری ستارہ کو چھینا ہے تم نے؟ نہیں، کیوں بچگانہ سوال کر رہے ہو؟ یعنی میں نے تم سے تمہاری محبوبہ کو چھینا۔ اب بتاؤ، میری بیوی، میرے ہونے والے بچے کی ماں کہاں ہے؟ یہ ایسا سوال تھا جسے سن کر جواد کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، اور وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، وہ تمہارا معاملہ ہے، تم جانتے ہوگے، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ مجھے کیا معلوم؟ دیکھو جواد، میں آفرین اور ہونے والے بچے کی واپسی چاہتا ہوں۔ میرا یہ مطالبہ پورا کر دو، پھر تمہارا مال بھی تمہیں واپس مل جائے گا۔ یہ کیسا مطالبہ ہے؟ تم جانتے ہو کہ مرنے والوں کو واپس نہیں لایا جا سکتا۔ اچھا یہ بات ہے، تو پھر ستارہ بھی مرے گی تو واپس نہیں آ سکے گی۔ وہ ایک دم سے تڑپ کر بولا، نہیں، تم اسے کچھ نہیں کرو گے، تم جتنی رقم چاہو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ جواد، شاید تم نہیں جانتے، مجھے دولت کی ہوس نہیں، میں تو اب تم سے زیادہ دولت مند ہوں۔ تم بس اب چپ چاپ بیٹھ کر سوچو کہ میری آفرین زندہ کیسے ہوگی، اور تمہاری ستارہ کیسے واپس آئے گی؟ کیا اس کی گمشدگی کا مجھ پر کوئی الزام عائد کر سکو گے؟ نعیم نے ہنستے ہوئے کہا، تم نے آفرین کے مرڈر کے وقت ثابت کیا تھا کہ تم حیدرآباد میں تھے، اب اس تارہ کو اغوا کیا گیا ہے اور میں لندن میں ہوں، میں بھی آسانی سے ثابت کر دوں گا، میں تو جائیداد سے 7 سمندر دور بیٹھا ہوا تھا، میں اب تمہاری گر تم پر ہی آزما رہا ہوں۔ یہ کہہ کر نعیم نے فون بند کر دیا۔ جواد اکبر غصے سے چیخنے لگا، ہیلو ہیلو، فون بند نہ کرو، میری بات سنو۔ ہیلو، پھر اسے اپنی حماقت کا احساس ہوا کہ جب فون بند ہو چکا ہے تو وہ بات کیسے سنے گا۔ یوں کسی سمجھوتے کے بغیر رابطہ ختم کرنے کا مطلب یہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ ستارہ کو واپس نہیں کرے گا اور انتقاماً اسے مار ڈالے گا۔ اس نے فوری ہی دوبارہ نعیم کا نمبر ملایا اور پھر رابطہ ہوتے ہی بولا، دیکھو، فون بند نہ کرنا، پہلے میری بات سن لو، ستارہ کو قتل کر کے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، کوئی ایسا راستہ نکال لو کہ تمہیں بہت کچھ حاصل ہو جائے، وہ خام خواہ
ماری نہ جائے۔ ہاں، ایسا راستہ نکل سکتا ہے اگر تم اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دو کہ اگر نعیم صدیقی کسی بھی حادثے میں مارا جائے یا اس کی موت خودکشی ثابت ہو تو وہ ہرگز خودکشی نہیں ہوگی۔ میری غیر طبعی موت میں تمہارا یعنی جواد اکبر کا ہاتھ ہوگا۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو کر بولا، تو تم مجھے پھنسانے کی بات کر رہے ہو؟ تم اگر کبھی سچ مچ کسی حادثے کا شکار ہو گئے تو میں ہی مجرم کو لاؤں گا۔ تم اگر کسی حادثے میں بھی مارے جاؤ گے تو مجھے سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ جواد، میں بحث نہیں کروں گا۔ تمہارے سامنے ایک ہی راستہ ہے، میری مرضی کے مطابق کاغذ لکھ کر رکھو، پھر میں جب پاکستان آؤں گا تو جیتی جاگتی ستارہ کو تمہاری جولی میں ڈال دوں گا۔ اس نے ایک بار پھر کال کاٹ دی۔ اس بار جواد اکبر کو تھوڑا اطمینان ہوا کہ سمجھوتے کی اور بھی راہیں نکل سکتی ہیں۔ وہ نعیم صدیقی کا انتظار کرنے لگا۔ نعیم دوسرے ہی دن پاکستان آ گیا، مگر اس نے اپنی آمد کو راز میں رکھا۔ وہ ایئرپورٹ سے سیدھا اپنے فارم ہاؤس آیا۔ ستارہ کو کمرے سے باہر نکلنے نہیں دیا جاتا تھا۔ جب نعیم صدیقی دروازہ کھول کر اندر آیا تو اس نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ نعیم، تم مجھے یہاں سے لینے آئے ہو؟ اسے رہائی پانے کی امید تھی۔ وہ قریب آ کر بولی، نعیم، میں تمہارے محسن کی بیٹی ہوں۔ مجھے پتا ہے تم احسان فراموش نہیں ہو، مجھے دشمنوں سے نجات دلانے آئے ہو۔ ہاں ستارہ، پہلے میں احسان فراموش نہیں تھا، مگر تم نے بنا دیا۔ اپنے یار کے بچے کو پیٹ میں رکھ کر مجھے دھوکہ دینا چاہا۔ اگر آفرین میری آنکھیں نہ کھولتی تو میں تم ماں بیٹی کا فرما بردار اور آسان مند رہ کر فریب کھاتا رہتا۔ وہ اس کے بازو سے لپٹ کر بولی، پلیز نعیم، جو کچھ ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ۔ تم بھی میری ڈیڈی کی دولت لوٹ کر مجھ سے انتقام لے چکے ہو۔ میں اب بھی تمہیں اپنا مزاجی خدا مانتی ہوں۔ نعیم نے اسے بازو سے پکڑ کر دھکا دیا تو وہ دور جا گری۔ پھر نعیم نے حقارت سے کہا، میں باسی ہانڈی کو منہ نہیں لگاتا۔ وہ آگے بڑھتی ہوئی بولی، تم بزنس مین ہو، سیکنڈ ہینڈ مال خرید کر اسے سنوارتے ہو اور پھر اسے منافع حاصل کرتے ہو۔ میں بھی سیکنڈ ہینڈ ہوں، تم مجھ سے اور میں تم سے منافع حاصل کر سکتی ہوں۔ نعیم نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، وہ کیسے؟ دیکھو نعیم، یہ کوئی نہیں جانتا کہ تم نے مجھے طلاق دی ہے۔ میں نے سب سے یہی کہا ہے کہ ہم نے عارضی طور پر علیحدگی اختیار کی ہوئی ہے۔ دیکھو نعیم، تو میری بات مان لو، ہم پھر سے میاں بیوی بن کر ایک دوسرے کے کاروبار میں شریک رہیں گے۔ نعیم سوچنے کے انداز میں بولا، ہاں، آئیڈیا تو اچھا ہے۔ یہ سن کر ستارہ اس کے قریب آ گئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، تو پھر مجھے گلے لگاؤ اور پھر سے پارٹنر بن جاؤ۔ وہ اسے دور ہٹاتا ہوا بولا، گلے بھی لگاؤں گا، پہلے معاملات تو طے ہو جائیں۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، تم میری بیوی بن کر رہو گی تو میرا ایک بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ستارہ نے حیران ہو کر پوچھا، کیسا نقصان؟ دیکھ، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم اب ماں نہیں بن سکتی، پھر اتنی ساری دولت اور جائیداد کا میں کیا کروں گا جب میرا کوئی وارث ہی نہیں ہوگا؟ تم سے شادی کر کے میرا وارث تو نہیں ہو سکتا۔ نہیں، میری خاطر ایک سمجھوتا کرو گے تو وارث بھی مل جائے گا۔ کیا تم پھر سے کسی لاوارث بچے کو گود لینے کی بات کر رہی ہو؟ نہیں، وہ لاوارث نہیں ہوگا۔ میری بات غور سے سنو، جواد ایک بچے کا باپ بننے والا ہے۔ تم اعتراض نہیں کرو گے تو وہ اپنا بچہ مجھے دے دے گا۔ وہ ناگواری سے بولا، اچھا، تم اب بھی یار کے نطفے کو کلیجے سے لگا کر رکھنا چاہتی ہو؟ تمہیں اپنے یار کے بچے کو پالنے کا بڑا شوق ہے، لیکن اس نے تو شادی نہیں کی، پھر تمہارے لیے بچہ کہاں سے لائے گا؟ نہیں نہیں، تم نہیں جانتے، اس نے میری خاطر ایک لڑکی سے عارضی طور پر نکاح پڑھوایا ہے۔ نعیم نے اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ اس کے دماغ میں آیا کہ ستارہ بیوقوف ہے، وہ اس کے جھانسے میں آ گئی ہے، اور جھانسے میں آ کر بہت سی معلومات اس سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ سن کر نہیں بولا، اگر ایسی بات ہے تو پھر شاید ہمارے درمیان سمجھوتا ہو سکتا ہے، مگر کیا؟ ہم پھر سے میاں بیوی بن کر جس بچے کی پرورش کریں گے، اس کی ماں کے متعلق مجھے بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا۔ اس کی ماں کوئی بھی ہو، اس کے بارے میں معلوم کرنا ضروری ہے کیا؟ اگر ہم میاں بیوی ایک دوسرے کے رازدار بن کر نہیں رہیں گے تو تم مجھ سے باتیں چھپاؤ گی تو میں تم سے باتیں چھپاؤں گا۔ پلیز نعیم، ایسا نہ کرو، مجھے یہاں سے لے چلو۔ ہم جواد کے ساتھ بیٹھ کر سارے معاملات طے کریں گے۔ وہ تو میں طے کر چکا ہوں۔ میں جب تمہاری اتنی بڑی بات مان رہا ہوں کہ ہم اس کے بچے کو گود لیں گے تو پھر تم مجھ سے اس عورت کی کوئی بات کیوں چھپا رہی ہو؟ کیا مجھے پھر سے اپنا دشمن بنانا چاہتی ہو؟ وہ جلدی سے بولی، نہیں نہیں،
تم میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے جواد؟ میں کچھ نہیں سمجھنے والا، تم بس مجھے بتاؤ ہم کس عورت کے بچے کو گود لیں گے؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے نعیم کی طرف دیکھا اور پھر بولی، دراصل بات یہ ہے کہ وہ ایک ایسی عورت ہے کہ اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کچھ غلط ہو گیا تو جواد کا کیریئر تباہ ہو جائے گا اور وہ قانون کی گرفت میں آ جائے گا۔ یہ بات سن کر نعیم کی آنکھیں پھیل گئی۔ پھر نعیم نے اسے پھسلانے کے لیے اپنی باہوں میں بھر لیا، اس کی گردن کو چوما اور بولا، ستارہ میری جان، ہم دونوں ہی جواد کے رازداں بن کر رہیں گے۔ اس طرح میری اور جواد کی دشمنی بھی ختم ہو جائے گی۔ ہم تینوں یک جان تین کلب بن سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نعیم، تم جیسا کہو ویسا ہی ہوگا، مگر ایک بار مجھے فون پر اس سے بات کرنے دو۔ یعنی تم اس سے مجھ سے زیادہ اہمیت دے رہی ہو، جبکہ ہم تینوں کی برابر اہمیت ہونی چاہیے۔ دیکھو ستارہ، پہلے تم میرا اعتماد حاصل کرو، پھر ہم جواد کو اپنے اعتماد میں لیں۔ اگر تمہیں منظور نہیں تو میں جا رہا ہوں۔ وہ جانے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ وہ اس کی پشت سے لپٹ کر بولی، رک جاؤ، تم درست کہہ رہے ہو، آؤ بیٹھو، میں تمہیں سب بتاتی ہوں۔ وہ دونوں ایک صوفے پر بیٹھ گئے تو ستارہ بولنے لگی، دیکھو نہیں، میں تمہاری کزن بھی ہوں اور تم میرے ڈیڈی کو اپنا محسن بھی مانتے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ اب تم مجھے دوبارہ دھوکہ نہیں دو گے۔ پلیز مجھ پر بھروسہ کرو اور اصلی بات بتاؤ۔ وہ چند لمحے تک چپ رہی، پھر بولی، وہ سینٹرل جیل کی ایک قیدی عورت ہے، اس کا نام صبا رانی ہے۔ نعیم نے کہا، اچھا، جواد اس ضلع کی تمام جیلوں کا انسپکٹر جنرل ہے، بڑی آسانی سے کسی قیدی عورت کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس نے صبا رانی کو مجبور نہیں کیا، وہ راضی خوشی اس کے نکاح میں آئی ہے۔ یہ نکاح یقیناً رازداری سے ہوا ہوگا۔ ظاہر ہے جواد ایک اعلیٰ عہدیدار ہے، کسی سزا پانے والی عورت سے کھل کر شادی کر سکتا ہے، نہ ہی اس کا مستقل شوہر بن کر رہ سکتا ہے۔ بچے ہونے کے بعد وہ اس عورت کو چھوڑ دے گا اور اس لڑکی کو جیل سے بھی رہائی مل جائے گی۔ کیا صبا رانی اس بات پر راضی ہے؟ راضی کیسے نہیں ہوگی؟ اسے امید ہے کہ بڑے صاحب کا حکم مانتی رہے گی تو ایک نہ ایک دن وہ جیل کی چار دیواری سے آزادی پا لے گی۔ وہ ذرا سوچنے کے بعد بولا، ٹھیک ہے، مگر ایک عورت اپنے خاوند کو تو چھوڑ سکتی ہے، مگر ایک ماں کبھی اپنے بچے کو خود سے الگ نہیں کرتی۔ بچہ تو اس کی جان ہوتا ہے، اس کی ممتا کو مارو گولی، وہ بچہ کسی کا بھی ہو، مجھے کیا، ہمیں آم کھانے سے مطلب ہے، اس کے بعد درخت کٹ کر گر جائے ہماری بلا سے۔ ستارہ بولی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، تم ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمیں تو ایک بچہ چاہیے، صبا رانی جائے جہنم۔ مگر ستارہ، مگر کیا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، یہ لفظ مگر بھی کیا چیز ہے؟ بات بنتے بنتے اچانک مگر آ جائے تو بنی ہوئی بات بھی بگڑ جاتی ہے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ستارہ نے اس سے پوچھا۔ میں نہیں جانتا کہ صبا رانی جیل کے جہنم میں رہے گی یا نہیں، مگر جواد ضرور جہنم میں پہنچ جائے گا۔ وہ ایک دم سے اچھل پڑی اور ذرا دور ہو کر بولی، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میری بات توجہ سے سنو، تم نے جواد کے بچے کو جنم دینے کے لیے مجھ سے شادی کی، مجھے دھوکہ دیا، میں نے بھی انتقامی کارروائی معاملات میں تمہیں دھوکہ دیا۔ اس بات کو کیوں دہرا رہے ہو؟ حساب برابر ہو چکا ہے نا؟ ہاں، لیکن جواد سے حساب برابر کرنا ہے ابھی۔ اس نے میری آفرین کو ہونے والے بچے کو قتل کیا ہے، اس کا انتقام تو مجھے لینا ہوگا۔ وہ فوری ہی قریب آ کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، پلیز نعیم، ایسا نہ کہو، ابھی ہم پیار محبت سے مل جل کر رہنے کی باتیں کر رہے تھے۔ جواد نے دشمن بن کر ایک غلطی کی، تم دوست بن کر اسے معاف کر دو، ورنہ یہ انتقامی رویہ ہم سب کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تم بھی تباہی سے بچ نہیں پاؤ گے۔ تم میری نہیں، اپنے یار کی فکر کرو۔ خون کا بدلہ خون، آفرین کے بدلے تمہیں مرنا ہوگا یا پھر وہ خود مرے گا۔ وہ جیسے جنون میں مبتلا ہوگی، اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی، میں مروں گی، مجھے مار ڈالو، میں اپنے جواد کو مرنے نہیں دوں گی۔ تم اسے ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے، میں تمہارے سامنے ہوں، انتقام کی آگ بجھاؤ، مجھے مار ڈالو۔ وہ اسے دھکا دے کر الگ کرتے ہوئے بولا، واہ کیا دیوانگی ہے، اسے بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہی ہو، مگر افسوس، میں تمہیں کوئی جانی یا جسمانی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تو پھر اس کی جان کی قیمت بتاؤ، تم جو مانگو گے وہ دوں گی۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، تم اب مجھ سے زیادہ دولت مند نہیں ہو، باقی سب کچھ تو شوہر بن کر پہلے ہی لے چکے ہو، اب تمہارے پاس بلا بچا کیا ہے؟ تم اب مجھے کیا دے سکو گی؟
میرے پاس جتنی بھی بچی کچی دولت ہے وہ سب بھی تمہارے نام کر دوں گی، لیکن میں مال و زر نہیں چاہتا، میں بس اپنی سلامتی چاہتا ہوں۔ اگر جواد ایک سٹامپ پیپر پر لکھ دے کہ میں کبھی قتل کیا جاؤں یا حادثے میں مارا جاؤں یا خودکشی کروں تو ایسی تمام وارداتوں میں جواد کا ہاتھ ہوگا۔ وہ اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی، پھر بولی ٹھیک ہے، میں اسے راضی کر لوں گی، وہ یہ کاغذ لکھ کر دے گا۔ نعیم نے اپنا فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، کیا تم اس سے بھی یہ ہوگی کہ تم نے مجھے صبا رانی کے متعلق سب کچھ بتا دیا؟ اسے یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس سلسلے میں تمہارا رازدار بن چکا ہوں، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ وہ نمبر ملاتی ہوئی بولی، میرے لیے جواد کی سلامتی ہی سب سے اہم، تم جو کہہ رہے ہو وہی کروں گی۔ رابطہ ہوتے ہی اس نے فون کو کان سے لگاتے ہوئے کہا، ہیلو جواد، میں ستارہ بول رہی ہوں۔ اس نے بڑی ہی محبت سے پوچھا، میری جان، تم خیریت سے ہو نا؟ جواد، تم میری فکر نہ کرو، میری بات سنو، ہم نعیم کی شرط مان لیں گے تو مجھے ابھی وہ رہا کر دے گا۔ اور وہ اس کی شرطیں بیان کرنے لگی۔ جواد نے کہا، اس نے مجھ سے بھی یہی شرط پوری کرنے کے لیے کی ہے، میں نے اسٹامپ پیپر پر لکھ دیا ہے کہ اگر وہ غیر طبعی موت مرے گا تو میں اس کا قاتل کہلاؤں گا۔ وہ خوش ہو کر بولی، واقعی تم نے مجھے دل و جان سے چاہا ہے، مجھے رہائی دلانے کے لیے تم نے اتنی بڑی بات لکھ دی۔ خدا نہ خواستہ نعیم کسی حادثے میں مارا جائے تو قانون کا پھندا تمہارے ہی گلے میں پڑے گا۔ ستارہ، میری پرواہ نہ کرو، میں یہ کاغذ کے لکھنے کے بعد بھی اپنے بچاؤ کی تدبیر کر لوں گا، تم بس اس سے رہائی کی بات کرو۔ ستارہ نے نعیم سے کہا، میرے جواد نے تمہاری مرضی کے مطابق سب کچھ لکھ دیا ہے، اب تو مجھے یہاں سے جانے دو۔ وہ بولا، اس سے کہو 1 گھنٹے بعد وہ کاغذ لے کر میری کوٹھی میں آ جائے، میں اسے پڑھنے کے بعد تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت دے دوں گا۔ اس نے فون پر جواد سے ہی بات کہی تو نعیم نے اس سے فون چھین کر بند کر دیا اور پھر وہاں سے جاتے ہوئے بولا، اب انتظار کرو، اس نے میری مرضی کے مطابق لکھا تو ایسا ہی ہوگا، تو 2 گھنٹے کے اندر نہیں تمہیں یہاں سے رہائی مل جائے گی۔ پھر وہ جاتے جاتے دروازے پر ہی رک کر مسکراتے ہوئے بولا، صبا رانی، جواد کی یہ کمزوری میرے ہاتھ میں رہے گی، تم اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ یہ بات اسے معلوم نہیں ہونی چاہیے، اگر اسے یہ بات معلوم ہو گئی وہ اپنے بچاؤ کی تدبیر کرے گا، اور اگر ایسا ہوا تو میں اپنی جان پر کھیل جاؤں گا، پھر میری ہلاکت کے جرم میں جواد قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکے گا۔ اس نے باہر جا کر دروازے کو لاک کر دیا۔ ستارہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ جواد تو وہ کاغذ لکھ کر بری طرح پھنسنے والا ہے، اب وہ اس سے رابطہ بھی نہیں کر سکتی تھی، اسے ایسا بیان لکھنے سے روک بھی نہیں سکتی تھی۔ اب آئندہ جواد کی سلامتی اسی میں تھی کہ ستارہ اسے صبا رانی کے سلسلے میں کچھ نہ بتائے۔ اب اس کے لیے اپنے راز دار عاشق سے اس بات کو چھپانا لازمی ہو گیا تھا۔ 2 گھنٹے بعد 2 افراد دروازہ کھول کر اندر آئے۔ ایک نے کہا، تمہیں رہائی مل گئی ہے، مگر ہم تمہیں یہاں سے آنکھوں پر پٹی باندھ کر لے جائیں گے۔ ستارہ نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ پھر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی اور اسے اٹھا کر ایک گاڑی کی سیٹ پر ڈال دیا گیا۔ وہ بند آنکھوں سے چپ چاپ پڑی رہی۔ گاڑی کچھ دیر تک چلتی رہی، پھر ایک جگہ آ کر رک گئی۔ اس کی آنکھوں سے پٹی کھولی گئی تو اس نے خود کو شہر کے ایک پسماندہ علاقے میں پایا۔ ایک شخص نے اس کا فون اور اس کا پرس اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے گاڑی سے اتار دیا۔ ہم آگے نہیں جائیں گے۔ وہ گاڑی سے اتر گئی اور اسے وہاں پہنچانے والے چلے گئے۔ اس نے فون کے ذریعے جواز سے رابطہ کیا۔ اس نے پوچھا، تم کہاں ہو؟ اس نے آس پاس دیکھتے ہوئے کہا، میں سرجانی ٹاؤن کے DA فلیٹ کے سامنے کھڑی ہوں، فوری آ جاؤ۔ میں بس ابھی آیا، تم پریشان نہ ہو، آدھے گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں۔ مشوق کو رہائی ملی تھی، وہ آندھی طوفان کی طرح چلا آیا۔ ستارہ اسے دیکھتے ہی رونے لگی اور کار کے اندر آ کر اس سے لپٹ گئی۔ کار کے شیشے کلرڈ تھے، کوئی انہیں باہر سے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو چومتے رہے اور نعیم کو گالیاں دیتے رہے۔ یہی دستور ہے، ہارنے کے بعد جیتنے والے کو گالیاں دی جاتی ہے۔ ستارہ نے کہا، تم نے میری خاطر، تم نے جو تحریری بیان دیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نعیم سے تمہاری دشمنی ہے اور وہ دشمنی کے نتیجے میں مارا جا سکتا ہے۔ وہ کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھتے ہوئے بولا، بے شک اس نے مجھے پھنسایا ہے، لیکن فکر نہ کرو، میں جلد ہی اس پھندے سے نکل جاؤں گا۔ ستارہ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس نے نعیم کو صبا رانی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، مگر وہ ڈری ہوئی تھی کہ نعیم نے سختی سے منع کیا تھا کہ اگر جواد کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی ایک اور کمزوری دشمن کے ہاتھ آ گئی ہے تو وہ ادھر سے بھی اپنا بچاؤ کی تدبیر کرتا۔
ستارہ کی عقل نے اسے یہی سمجھایا کہ جواد پہلے استحریری بیان کے پندے سے نکل آئے، پھر وہ صبا رانی کی بات اسے بتائے گی۔ وہ بولی، میں بہت پریشان ہوں، تمہیں ایسا کاغذ نہیں لکھنا چاہیے تھا۔ وہ دشمن کسی بھی وقت انتقامی کارروائی کر سکتا ہے۔ میری جان، میں نے فکر نہ کرو، میری پاس بچاؤ کی تدبیر ہے۔ تم کیا کر سکو گے؟ اس نے چند لمحے تک سوچنے کے بعد پوچھا۔ نعیم کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا تھا؟ ویسے ہی جیسے غلامہ کا ہوتا ہے۔ وہ ہمارے ٹکڑوں پر پلتا رہا ہے۔ میرے ڈیڈی کا احسان مند ہے، بڑی شرافت سے پیش آ رہا تھا۔ جب وہ احسان مند ہے تو دشمنی بلا کر دوستی کر سکتا ہے۔ میں نے اس سے یہی کہا تھا، وہ ہم سے دوستی کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ تم نے جو کاغذ لکھا ہے، اس کے بعد اسے دوست بن کر ہی رہنا چاہیے۔ جواد یہ سن کر کچھ سوچتے ہوئے بولا، ستارہ تم میرا ایک کام کرو، تم اب اس سے دوستی کرو، اس کے لیے میٹھا زہر بن جاؤ۔ اچھا یہ بتاؤ، اگر تم آج رات اس کے ساتھ ڈنر کی فرمائش کرو گی تو کیا نعیم راضی ہو جائے گا؟ جواد، تم چاہتے کیا ہو؟ پہلے میرے سوال کا جواب دو، کیا وہ راضی ہو جائے گا؟ صرف میں ہی نہیں، اگر امی بھی اسے مدعو کریں تو وہ ضرور آئے گا۔ گڈ، میں چاہتا ہوں کہ وہ آج رات چند گھنٹوں تک اپنی کوٹھی میں نہ رہے۔ اس دوران میں اپنا لکھا ہوا اسٹامپ پیپر وہاں سے چرا لاؤں گا۔ آل رائٹ، آئیڈیا اچھا ہے، میں یہی کروں گی۔ دوسری طرف نعیم اپنے طور پر سوچ رہا تھا، جب تک میں صبا رانی کے سلسلے میں مزید معلومات حاصل کر کے اس قیدی عورت کو اپنے لیے مہرہ نہ بنا لوں، تب تک جواد کو اس بات سے بے خبر رہنا چاہیے۔ مگر ستارہ ضرور اپنے عاشق کو بتا دے گی۔ مجھے ان کا یہ راز معلوم ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ جواد اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کرتا، نعیم اس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا لینا چاہتا تھا۔ وہ اسی راز ایک بہت بڑی فلاحی تنظیم کے سربراہ ایڈوکیٹ امجد غوری کے پاس پہنچا۔ اس کی ایڈوکیٹ سے درینہ شناسائی تھی۔ نعیم نے اس سے کہا، سینٹرل جیل میں ایک قیدی عورت سے ناانصافی ہو رہی ہے، میں اسے انصاف دلانا چاہتا ہوں۔ امجد غوری نے کہا، مجھے اس عورت کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ۔ نعیم نے اسے پہلے ہی باور کروا دیا تھا کہ تم اخراجات کی پرواہ نہ کرنا اور پھر بعد میں ڈر کے پیچھے بھی نہ ہٹ جانا۔ مقدمہ ایک بہت بڑے سرکاری افسر کے خلاف ہے۔ اس نے تعجب سے پوچھا، اچھا کون ہے وہ سرکاری افسر؟ تم اسے اچھے سے جانتے ہو، اس کا نام جواد اکبر ہے۔ وہ تو بہت شاطر انسان ہے، بہت شاطر مورا ہے، یعنی شطرنج کی بساط پر ایک بادشاہ کو مات دینی ہوگی۔ میں نے اور میری تنظیم کے کارکنوں نے سنا ہے کہ وہ کم وقت قیدی عورتوں سے منہ کالا کرتا رہتا ہے، اس لیے اس نے اب تک شادی نہیں کی۔ ہاں، لیکن اس کو علم ہے آج کل اس نے ایک ناجائز بچہ پیدا کرنے کے لیے صبا رانی نام کی ایک عورت سے نکاح پڑھایا ہوا ہے۔ کیا واقعی تم سچ کہہ رہے ہو؟ حیرت سے ایڈوکیٹ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس میں اتنے حیران ہونے والی کوئی بات نہیں، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ کیا وہ نکاح نامہ مجھے مل سکے گا؟ نہیں، نعیم نے انکار میں سر ہلا کر کہا، وہ بہت چلاک ہے، ہم نکاح نامہ حاصل نہیں کر سکیں گے، لیکن صبا رانی کو آج اپنے اعتماد میں لے کر اس کے خلاف ٹھوس ثبوت ضرور پیش کر سکیں گے۔ اگر وہ ماں بننے والی ہے تو یہ معلوم کرنا ہوگا کہ وہ کتنے عرصے سے جیل میں ہے، وہاں آنے سے پہلے حاملہ تھی یا بعد میں حاملہ ہوئی، اسے عدالت سے سزا مل چکی ہے یا ابھی مقدمہ چل رہا ہے۔ میں یہ سب کچھ سپرنٹینڈنٹ جیل سے مل کر رجسٹر دیکھ کر معلوم کر سکوں گا، لیکن جیل کا عملہ جواد کا فرما بردار اور اطاعت گزار ہوگا۔ تم سے اہم باتیں چھپائی جائیں گی۔ ایسی کارروائی کرو کہ جواد اکبر کو بچ نکلنے کا موقع ہی نہ ملے۔ جیل کا ڈاکٹر لالچی ہے، ہم اگر اسے قابو کر لیں تو وہ بڑی رازداری سے بہت کچھ معلوم کر سکتے ہیں اس سے۔ جتنی بھی لگاؤ اسے ڈن کرو، میں رقم ادا کروں گا، بس اس کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ پلیز تم ایسا کرو کہ ابھی کے ابھی اس ڈاکٹر سے رابطہ کرو۔ پھر امجد غوری نے اپنے ایک اور جاننے والوں کو کال کی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ ڈاکٹر شام کو 5 بجے ڈیوٹی سے فارغ ہو کر جیل سے واپس گھر آتا ہے۔ آج کل کچھ پریشان سا رہتا ہے، وہ شاید ملازمت چھوڑنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ کچھ گھنٹوں بعد ہی نعیم نوٹوں کی گٹھی لیے امجد غوری کے ساتھ اس ڈاکٹر کے گھر پہنچ گیا۔ وہ حیرانی سے بولا، ایڈوکیٹ صاحب، آپ میرے غریب خانے میں تشریف لائیں، مجھے بلا لیا ہوتا۔ امجد نے کہا، پیاسا ہی کنویں کے پاس آتا ہے، اس لیے میں خود آیا ہوں۔ شاید تم بھی پیاسے ہو اور پریشان ہو، معلوم ہوا ہے کہ جیل کی ملازمت چھوڑنے والے ہو، کیا کوئی خاص بات؟ وہ ایک کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر نے کہا، بس کیا بتاؤں، اس ملازمت میں پیسہ تو ہے مگر عزت بالکل نہیں۔
جبکہ باہر کی دنیا میں زندگی کی ہر شعبے میں ڈاکٹر کو بہت عزت دی جاتی ہے۔ دراصل جیل ایسی جگہ ہے یہاں بد دماغ مجرموں سے ملنے والے جیلرز اور اعلیٰ عہدیدار بھی بد دماغ اور بد مزاج ہوتے ہیں، پھر وہ ہم جیسے ماتحت ڈاکٹروں کے ساتھ بھی گالیوں سے بات کرنے لگتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اچھا، ہم یہاں ایک قیدی عورت کے متعلق معلومات کرنے آئے ہیں۔ اگر تم صحیح انفارمیشن دو گے تو نعیم صاحب ابھی تمہیں 2 لاکھ روپیہ انعام دیں گے۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں خوشی کی چمک پیدا ہوئی۔ پھر اس نے پوچھا، آپ کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں بولا، کیا وہاں جیل میں صبا رانی نام کی کوئی عورت ہے؟ ہاں ہے، وہ تو ماں بننے والی ہے۔ آج رات یا کل تک کسی بھی وقت اس کی ڈلیوری ہو سکتی ہے۔ وہ کتنے عرصے سے وہاں ہے؟ میرا خیال ہے 11 ماہ پہلے آئی تھی۔ اس وقت 14 برس کی بہت ہی خوبصورت سی بچی تھی۔ پھر وہ جواد اکبر کے ہاتھ لگ گئی تو اس نے اس کمسن لڑکی کو عورت بنا دیا۔ وہ حرام خور بھی مجھے کتا لگتا ہے۔ اس کے دماغ میں ہمیشہ چولہا جلتا رہتا ہے۔ وہ مجھے ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے۔ میں اسی لیے ملازمت چھوڑنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر نعیم نے میز پر رکھے ہوئے بڑے لفافے کو اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تم ملازمت نہیں چھوڑو گے، اس میں 5 لاکھ ہیں۔ میں تمہیں دینے تو 2 لاکھ آیا تھا، لیکن اب سے ساری رقم تمہاری۔ تم جیل میں ہی رہو گے اور صبا رانی کی زچگی خیر خیریت سے ہونی چاہیے۔ میں اس بچے کو جواد کے خلاف جیتا جاگتا ثبوت بنانا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر پیسے اٹھاتے ہوئے کہنے لگا، میں ماں اور بچے کا پورا خیال رکھوں گا، مگر جواد سے آپ دونوں کو ہی نپٹنا ہوگا۔ پھر امجد غوری نے ڈاکٹر سے کہا، دیکھو، جواد نے بڑی رازداری سے یہ نکاح پڑھوایا ہے۔ وہ نکاح نامہ کبھی ہمارے ہاتھ نہیں لگنے دے گا۔ تم بس اتنا کرو کہ صبا رانی سے ہمدردی کرتے رہو۔ اس کی دماغ میں یہ بٹھا دو کہ جواد کبھی اسے رہائی نہیں دلائے گا۔ پھر نہیں بولا، اسے یہ بھی بتاؤ کہ جواد اکبر اس کے بچے کو اس سے چھین کر لے جائے گا۔ اگر تم اس کو یقین دلا دو کہ تم اس کی اور اس کے بچے کی حفاظت کرو گے اور اس کا مقدمہ لڑ کر اس بچے کے سمیت رہائی دلاؤ گے تو وہ ہماری طرف سے جواد کے خلاف اہم گواہ بن جائے گی۔ اور وہ سب خوب سوچ سمجھ کر یہ طے کر رہے تھے کہ جواد کے خلاف کیسی چال چلنی ہے۔ تمام معاملات پر غور کرنے کے بعد نعیم واپس اپنی کوٹھی پر آ گیا۔ پھر ستارہ کا فون آیا اور وہ بولی، تم کہاں تھے؟ میں شام 5 بجے سے کالیں کر رہی ہوں۔ یہی معلوم ہوتا رہا کہ ابھی رابطہ ممکن نہیں۔ اس نے جواب دیا، میں مصروفیات کے دوران اپنا سیل فون آف رکھتا ہوں۔ ستارہ بولے، ایسا بھی کیا مصروفیات تھی کہ رات کے 10 بج گئے؟ کیا کسی سے فلرٹ کر رہے ہو؟ نہیں، آفرین کے بعد اب میری دل پر کسی کی حکمرانی نہیں۔ تم بتاؤ، کس لیے فون کر رہی تھی؟ تم سے بہت سی باتیں کرنی تھی۔ ماضی کی تمام رنجشوں کو بھلا کر پہلے کی طرح ایک ہی چھت کے نیچے تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ آج میں تمہیں ڈنر پر لے جانے والی تھی۔ کیا تم ابھی آ سکو گے؟ میں نے تو کھانا کھا لیا ہے، صرف چائے پی سکوں گا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم سی سائڈ چلیں گے۔ ساحل پر اس ٹائم پر بڑی رونق ہوتی ہے۔ ہم آدھی رات تک واپس لوٹ آئیں گے۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ نعیم سے رابطہ ختم ہو گیا تو ستارہ نے فون کے ذریعے جواد سے کہا، میں نعیم کے ساتھ سی سائڈ جا رہی ہوں۔ 11 بجے کے بعد تمہیں اس کی کوٹھی خالی ملے گی۔ کوشش کرنا 2 گھنٹے کے اندر اندر ناکام کر لینا۔ نعیم اور جواد اپنے اپنے طور پر چالیں چل رہے تھے اور ایک دوسرے کی چالوں سے بے خبر تھی۔ وہ ساتھ ساتھ ساحل پر آ گئے تو وہاں دونوں ماں بیٹی موجود تھی، اور وہ تینوں ایک ریسٹورینٹ میں آ کر آئس کریم اور کولڈ ڈرنک پیتے رہے۔ ستارہ کی ماں نے نعیم سے وعدہ کیا کہ ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے اب اس کا الزام کسی کو نہیں دے گی۔ اب وہ اس طرح کی ساس بن کر رہے گی، ہم ایک دوسرے کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیں گی۔ ان کی باتیں اور قسمیں سن کر نعیم کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ماں بیٹی ابھی حج کر کے آئی ہوں اور اب سانپوں نے ڈسنا چھوڑ دیا ہے۔ جب وہ ان سے رخصت ہو کر رات 2 بجے اپنی کوٹھی پر آیا تو باہر نائٹ چوکیدار موجود نہیں تھا۔ اندر جو ایک ملازم تھا وہ بھی بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ نعیم نے پریشان ہو کر ادھر دیکھا، پھر وہ تیزی سے چلتا ہوا اپنے بیڈ روم میں آیا تو دروازہ کھولتے ہی ٹھٹک گیا۔ الماری کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے، اندر کا تمام سامان باہر بکھرا پڑا تھا۔ الماری کا سیف ٹوٹا ہوا تھا، وہاں سے اہم کاغذات نکال کر ادھر ادھر پھیلائے گئے تھے۔ اس نے انہیں سمیٹ کر اچھی طرف رکھ دیا۔ ان میں جواد کا لکھا ہوا اسٹامپ پیپر موجود نہیں تھا۔ ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ ڈرائنگ روم میں واپس آیا تو ملازم کو ہوش آ رہا تھا۔ اس نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، اسے ٹھنڈا جوس پلایا
اور پھر بات کرتے ہوئے کہنے لگا کہ دو مسلح بردار آدمی منہ پر ڈھاٹا باندھے ہوئے آئے تھے. انہوں نے اسے قابو کر کے اس کے چہرے پر کوئی دوا اسپرے کی. اس کے بعد اسے ہوش نہیں رہا اور وہ نہیں جانتا کہ وہ وہاں سے کیا چرا کر لے گئے ہیں. نعیم نے موبائل فون پر ستارہ کا نمبر ملایا. دوسری طرف فون بند پڑا تھا. نعیم سمجھ گیا کہ اب وہ جواد کے ساتھ کامیابی کا جشن منا رہی ہوگی. پھر اس نے اس کی ماں کو فون کیا. وہ نیند سے اٹھ کر کھانستے ہوئے بڑے غصیلے انداز میں بولی، کیا بات ہے؟ کیوں ہماری نیند خراب کر رہے ہو؟ یہ سن کر نعیم غصے سے بولا، جاگتے رہیں، میں ہی تو تم لوگوں کی بہتری ہے. میرے آدمی کسی وقت بھی ستارہ کو گولی مارنے کے لیے پہنچ جائیں گے. یہ کہتے ہی اس نے رابطہ ختم کر دیا. ایسی کوئی واردات کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا. اس نے مخصوص ان کی نیند اڑانے کی خاطر ایسا کہا تھا. پھر وہ خود آرام سے سو گیا اور وہ ماں بیٹی خوف کے مارے صبح تک جاگتی رہی. جواد ان کی سیکورٹی کے لیے وہاں آ گیا تھا، مگر پھر بھی وہ سب سو نہ سکے. اگلے ہی دن صبح سویرے جواد کو اطلاع ملی کہ سول کورٹ کا مجسٹریٹ، ڈپٹی کمشنر اور فلاحی تنظیموں کا ایڈوکیٹ امجد غوری اپنی ٹیم کے ساتھ معائنے کے لیے جیل آ رہے ہیں. وہ فوری ہی بھاگا بھاگا سپرنٹینڈنٹ جیل کے پاس آیا. جیل میں سب ہی اپنی کوتاہیوں کو چھپانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے. وہ اس اچانک معائنے اور سبارانی کی ڈلیوری کی وجہ سے سخت پریشان تھا. سپرنٹینڈنٹ نے اسے کہا، سر آپ فکر نہ کریں، سبارانی کی جگہ دوسری عورت کو پیش کیا جائے گا، کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی. 2 ماہ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے. تب بھی معائنے کے لیے جو ٹیم آئی تھی اسے معلوم نہیں ہو سکا کہ ایک قیدی عورت کی جگہ کسی دوسری قیدی عورت کو پیش کر دیا گیا ہے. انہوں نے رجسٹر میں قیدی عورتوں کے نام پڑھے تھے، چند عورتوں سے سوالات کیے، پھر مطمئن ہو کر چلے گئے. سپرنٹینڈنٹ جیل نے اسے دلاسا تو دیا تھا، مگر وہ پھر بھی اندر سے پریشان تھا. جب ٹیم جیل میں پہنچی تو اسے ایڈوکیٹ امجد نے رجسٹر میں نام پڑھتے ہوئے پوچھا، ان قیدیوں میں سبارانی کون ہے؟ اسسٹنٹ جیلر نے ان عورتوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سبارانی آگے آؤ. ایک جوان عورت 2 قدم کے آگے آئی. امجد غوری نے اسے غور سے دیکھا اور پھر مجسٹریٹ سے کہا، ریکارڈ کے مطابق اس وقت جیل میں 42 قیدی ہونی چاہیے. آپ ان سب کی گنتی کر کے آئیں. مجسٹریٹ کے حکم کے مطابق ایک ایک عورت کی نام کے ساتھ گنتی ہونے لگی. آخر میں پتہ چلا کہ یہ تو 41 عورتیں ہیں. حمیدہ نام کی ایک عورت کم ہے. جواد اکبر اور سپرنٹینڈنٹ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ قیدی عورتوں کی ان کے نام کے ساتھ گنتی ہوگی. ڈپٹی کمشنر نے پوچھا، قیدی حمیدہ کہاں ہے؟ سپرنٹینڈنٹ نے کہا، سر وہ بیمار ہے. یہ سن کر امجد غوری بولا، ہم اس بیمار کی عیادت کے لیے جائیں گے. جواد نے پریشان ہو کر سپرنٹینڈنٹ کو دیکھا تو وہ امجد سے بولا، یہ تو اچھی بات ہے سر، آپ ضرور اس کی تیمارداری کے لیے جائیں. معائنہ کرنے والی ٹیم جواد اور سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ جیل کے ایک حصے میں آ گئی. وہاں ایک کوٹھی کا دروازہ کھلا گیا تو اندر سبارانی لحاف اوڑھی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، تکلیف سے کرا رہی تھی. اس کے سرانے ایک زنانہ کانسٹیبل اور ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی تھی. مجسٹریٹ نے پوچھا، تم بیمار ہو؟ اس نے ہاں کے انداز میں سر ہلایا. ڈپٹی کمشنر نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ لوگ بڑے وقت میں معائنے کے لیے آئے تھے. پچھلی رات سے ہی توقع کی جا رہی تھی کہ اب تب میں ہی بس زچگی ہو جائے گی. بار بار درد اٹھ رہا تھا. سبارانی کس طرح یہ درد برداشت کر رہی تھی، یہ ان کی باتوں کا جواب دینے کی حالت میں نہیں تھی. یہ سب دیکھ کر امجد نے اسے کہا، چلو نام نہ بتاؤ، تم بس اپنے اوپر سے یہ لفاف اٹھاؤ. یہ سن کر سپرنٹینڈنٹ نے جلدی سے بولا، ڈاکٹر نے تائید کی ہے کہ اسے لحاف سے ڈھکا رکھا جائے، ٹھنڈ لگنے کا خدشہ ہے. امجد غوری سپرنٹینڈنٹ کو گھورتے ہوئے غصے سے بولا، میں ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہوں، ابھی اس کی اور اس کے ساتھ میں تم سب کی ساری بیماریاں دور کر دوں گا. ناظرین، اس ناول کی اگلی کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. اگر سٹوری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کہانی میں.